بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلمي مزيد دمعا جرى من مقرة بدمي كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین حضرات، کافی دیر سے احباب تشریف فرمائیں. میں مختصر وقت کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں، تو سب سے پہلے میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ یقیناً جو ماحول ہے اور افکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا، یہ حضرت بابا جی درہ رحمت رحمہ اللہ کا ہی فیضان ہے. یہ ان کی نسبت سے ایسا ہو رہا ہے. محترم سامعین حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم برکت رحمہ اللہ بڑے عظیم المرتبت نفس قدسی تھے. آپ کی پیدائش سے پہلے ہی کاملین اولیاء کرام نے آپ کے حوالے سے بشارات دی ہیں. چنانچہ حضرت مفتی برہان الحق صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ سے 170 سال پہلے ایک بزرگ تھے جو سلسلہ شیرازیہ کے عظیم بزرگ تھے، سیدنا محمد صالح رحمہ اللہ تعالیٰ. آپ رحمہ اللہ طلباء کو سبق پڑھا رہے تھے، تو سبق پڑھاتے ہوئے آقا علیہ السلام کی شان علم اور فضیلت علم کے حوالے سے ایک حدیث پاک آئی، تو اس کی آپ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ خدا نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ جلالت علم عطا فرمائی، اور اس حوالے سے دیگر احادیث جب پیش کی تو اتنے میں آپ پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے. تو آپ پریشانی میں آپ کو اونگ گئی اور پھر چہرے پر انتہائی بشاشت اور خوشی کا اظہار ہوا. تو دورہ حدیث کے طلباء چونکہ باہوش ہوتے ہیں، تو انہوں نے جب دورہ حدیث کے طلباء نے اپنے استاد سے پوچھا کہ پہلے پریشانی بعد میں یہ خوشی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ سید محمد صالح صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ الہام ہوا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان علم آپ بیان فرما رہے ہیں. ابھی تک ہندوستان میں یہ فرقہ پیدا نہیں ہوا جو حضور کی شان میں تنقید کرے گا. بعد میں ایک ایسا فرقہ بھی پیدا ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام کے علم کو جا بجا تولیں گے کہ یہ ہے اور وہ نہیں. فرماتے ہیں اس بات پر میرا دل پریشان ہوا. ساتھ ہی اللہ نے مجھے بشارت عطا فرمائی کہ آج سے 170 سال بعد ایک بزرگ پیدا ہوں گے، وہ اس فرقے کی تمام گمراہی پر مبنی لٹریچر کو اس کا قلعہ تباہ کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی شان عطا فرمائے گا، اور رب نے مجھے اس عالم کے اندر شکل بھی دکھا دی اور ان کا نام بھی بتا دیا. تو جب ان کے طلباء نے پوچھا استاد جی ان کا نام بتائیں، تو آپ نے فرمایا آج سے 170 سال بعد پیدا ہونے والی شخصیت کا نام احمد رضا بن. وقت مختصر ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے. اسی طرح جب آپ رحمہ اللہ تعالیٰ عالم طفولیت میں بچپن کا عالم تھا، وہ ایام گزرنے کے بعد رسم بسم اللہ شریف جب آپ کی ہوئی، تو آپ کے استاد گرامی اور آپ کے دادا جی حضرت مولانا مفتی نقی علی خان صاحب والد گرامی ہیں، اور حضرت رضا علی خان صاحب دادا ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں یہ سارے کے سارے، اور اللہ کے ولی ہیں. اور حضرت آپ کے جو آباء اجداد میں سے کندھار صوبہ سے منتقل ہو کر یہاں تک آئے، لاہور کا جو شیش ماننے کے لیے حضرت کے آباء کی ملکیت تھا، اور وہ تابعی تھی، اور اسلام کا کلمہ وہاں پر پہلے پہنچ چکا تھا. تو آپ کی رگوں پہ میں شروع سے اسلام کی رونق موجود تھی. تو ابتدائی کلاس جب رسم بسم اللہ شریف ادا ہوئی تو استاد نے الف با تا سا جیم ہاں یہ قاعدہ پڑھایا
اور اس کے بعد جب ورقہ اٹھتے ہیں تو پہلا ورق پر یہ لکھا ہوتا ہے لام الف. یہ اعلیٰ حضرت کو جب ان کے استاد نے کہا کہ پڑھیے لام الف, اعلیٰ حضرت نے کہا خاموش ہو گئے. استاد نے بارے دیگر کہا پھر خاموش پھر خاموش. مولانا رضا علی خان صاحب نے کہا کہ بیٹے پڑھیے, آپ خاموش رہے. تو آپ نے پہلے خاموش تھے, دادا جی کے کہنے پر کہا کہ میں جو ایک بار پڑھ لیتا ہوں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا بیٹا جو پہلے علی بات آپ صاحب پڑھیں. اب دیکھیں کہ بچے میں یہ صلاحیت ہوتی ہے اس بات کو سنے. اور فرمایا کہ بیٹا پہلے جو تو نے پڑھے وہ مفردات تھے, اب مرکبات کی پڑھتی ہے یہ لام الف. تو اعلیٰ حضرت نے ایک سوال کیا, اے دادا جی اگر یہ مرکبات کی پٹی ہے تو اس پٹی میں سب سے پہلا حرف لام الف, ان دو سے یہ لفظ کیوں مرکب ہوا؟ لام میم بھی کہہ سکتے تھے, لام با بھی کہہ سکتے تھے, لام الف کیوں تھا؟ یہ سوال اعلیٰ حضرت نے پہلی رسم بسم اللہ شریف پر جب کیا. مولانا رضا علی خان صاحب تو پھر بہت بڑے عالم دین عارف تھے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا اصل میں بات یہ ہے لام اور الف کی آپس میں صورتاً اور معنی مشابہت ہے. صورتاً مشابہت اس طرح ہے کہ لام لکھنے میں جب اوپر سے جاتے ہیں تو سیدھا نیچے پھر آگے سے موڑ دیتے ہیں, اور الف بھی اوپر سے سیدھا نیچے. یہ صوری مشابہت ہے. اور معنی مشابہت یہ ہے کہ الف کے اندر لام ہے اور لام کے اندر الف ہے. کیسے؟ حمزہ زبر آ, لام فاض الف, لام زیر الف بھی کہتے ہیں. لیکن میں اس پر جو اپنے اساتذہ سے تجوید پڑھی اس حوالے سے ہم یہ موقف رکھتے ہیں کہ حروف کا منزلہ زوات ہے اور حرکات کا منزلہ صفات ہیں. اور صفت اپنے موصوف کی ہمیشہ محتاج ہوتی ہے. موصوف ہوگا تو صفت ہوگی, صفت کا درجہ موصوف کے بعد ہوتا ہے. تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں لام فاض الف. اب دیکھو الف کے اندر لام ہے اور نام کے دیکھو لام الف زبر لام میم موقوف لام. اب الف کے اندر لام ہے, لام کے اندر میم, لام کے اندر الف ہے. فرمایا کہ ان کی آپس میں معنی مشابہت ہے, اس لیے مرکبات کی پٹی میں یا کے بعد سب سے پہلے لام الف کو لکھا جاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی بصارت تھی اور بصیرت تھی پہلی دن رسم بسم اللہ شریف آئے. اور جب آپ مرحلہ شریف حضرت سید آل رسول حضرت احمدی میاں نوری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے تو آپ کا طریقہ تھا کہ ایک طویل عرصہ اپنے مریدین کو مجاہدہ کرواتے اور اس کے بعد آپ خلافت سے نوازتے. لیکن اعلیٰ حضرت اپنے والد گرامی کے ساتھ بچپن کے عالم میں ان کے پاس گئے تو حضرت نے آپ کو بیعت فرمایا. بیعت کرنے کے بعد 13 سلاسل کی اسی جگہ پر اجازت عطا فرما دی. تو اس وقت آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا یہ طریقہ نہیں, آپ نے فرمایا تمہارے دل کے آئینے اس طرح صاف نہیں ہے, اس کا آئینہ ازل سے عشق مصطفیٰ میں چمک رہا ہے, اس لیے سلاسل کی اس کو اجازت دی. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم برکت رحمہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم المرتبت بزرگ ہیں. آپ بریلی شریف سے پادرا کے ایک مجذوب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئے. مفتی قرآن پاک صاحب آپ کے خلیفہ ہیں, بڑی عظیم ہستی ہیں. آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پادرا کے مجذوب سے ہم ملاقات کرنے کے لیے چلتے ہیں, ان کی زیارت کریں گے. ادھر سے اعلیٰ حضرت تیار ہوئے اور مجذوب پادرا نے کہا کہ اے میرے مریدین جمع ہو جاؤ, میرے آستانے پر ایک بہت بڑا عالم اور عارف اور عاشق آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت جو آتے ہیں تو ان کی خوشبو کہتے ہیں مجھے محسوس ہو رہی. حتیٰ کہ مجذوب پادرا نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اب وہ میرے غریب خانے پہ وہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. باہر نکلے, اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا, المختصر اندر جا کر خاص کمرے میں بٹھایا. اب وہاں بیٹھ کے تو آپ کے آستانے پر 3 چیزیں ہوتی تھیں, چائے کافی اور قہوہ. قہوہ جسے ہم طور پر کہتے ہیں قہوہ, یہ 3 چیزیں آپ کے آستانے پر. علماء کے چہروں کی شناخت کے بعد آپ کہتے ہیں اسے چائے دے دو, ان کو کافی دے دو اور ان کو جو ہے وہ قہوہ دے دو. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم برکت سے مجذوب پادرا کہنے لگے تینوں چیزیں ہیں, آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے, کافی بھی ہے, قہوہ بھی ہے, کیا پسند کریں گے؟ اعلیٰ حضرت عظیم برکت ادا شناس تھے. آپ نے عرض کی کہ حضور مجھے تینوں چیزوں کے اندر برکت نظر آ رہی ہے. وہ تینوں مجذوب پادرا نے ایک گلاس کے اندر ڈالی, اعلیٰ حضرت نے اسے چمک کے ساتھ ہلا کر پی گئے. اور مفتی قرآن صاحب فرماتے ہیں کہ 3.5 گھنٹے اعلیٰ حضرت کی مجذوب پادرا سے ملاقات رہی اور باتیں کرتے رہے. خواص مریدین اس کمرے میں موجود تھے اور میں بھی تھا. 3.5 گھنٹے ملاقات ہوتی رہی اور باتیں آپس میں ہوتی رہی. آپ فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں لگی کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے اور کس ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی ہے.
نہ زبان کی سمجھ آئی نہ موضوع سمجھ آیا. فرماتے ہیں 3.5 گھنٹے یہ گفتگو رہی. یہ ہے اعلیٰ حضرت کے عرفان کا کمال. تو آپ جب باہر نکلے تو حضرت مفتی قرآن صاحب فرماتے ہیں میں اعلیٰ حضرت عظیم برکت رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بریلی کا امام ہے, اتنا بڑا عاشق ہے, جس بندے کے پاس یہ چل کے آئے ہیں اعلیٰ حضرت, آخر وہ بندہ تو ہے منصوبے بادرہ پڑا پائے گا. میں پارے دے کر ان کے کمرے میں جا کر ان سے کوئی نصیحت لیتا ہوں. فرماتے ہیں جب میں دوبارہ ان کے کمرے میں آیا, میں نے کہا اے منصوبے بادرہ مجھے بھی کوئی نصیحت کرو. منصوبے بادرہ نے کہا مفتی برہان میرے اوپر اعتماد ہے, میری نصیحت پر عرض کی ہے. فرمایا میری پھر نصیحت یہی ہے کہ جس احمد رضا کے قدموں کے پیچھے جو چل رہا تھا اس کے قدم پر قدم چلتا رہے, اس کا رستہ جنت الفردوس کا رستہ. مسائل پر بڑی ابحاث فرماتے اور بڑی بڑی علمی ابحاث دور دراز سے فتاوی جاتا تھا دیکھنے فتاوی رضویہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اس وقت علم کی ضرورت ہے. اس طرح نہیں کہ اعلیٰ علماء نے بڑے اچھے تجاویز, میں ان کو سناتا ہوں, تجاویز اچھی پیش کی, لیکن حضرت مالک المدرسین ہمارے استاد علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس نے اس بات کا ذکر کیا کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ پاکستان کے اندر ہو جائے تو فتاوی عالمگیری بنایا نظام مصطفیٰ ہے. تو بڑے استاد بندیالوی صاحب نے فرمایا اے بزرگوں فتاوی عالمگیری خود نہیں بولے گا, اس کو سمجھنے والے بھی چاہیے. اعلیٰ حضرت عظیم برکت کے حوالے سے مالک المدرسین علامہ عطا محمد بندیالوی کے پاس علماء کا ایک وفد گیا اور کہا کہ آپ اتنے بڑے پائے کے عالم ہیں, خدا کی آپ پر بڑی مہربانی ہے, آپ یہ بتائیں کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ بندہ عالم ہے, اس کو ہم تسلیم کر لیں کہ اس کا علم جو ہے وہ مضبوط ہے. مالک المدرسین علامہ عطا محمد بندیالوی جن کا فیض اب پورے پاکستان اور دنیا میں آ کر کے آپ نے فرمایا عالم کی سند اگر چیک کرنی ہو کہ یہ قابل عالم ہے تو اس کی تنظیم اور مدارس کی سند نہیں, امام محمد رضا کی کتابوں کے نام جو صحیح پڑھ لے وہ پکا عالم ہے. گرامی حضرات میں عرض کرتا ہوں تو علامہ عطا حضرت امام محمد رضا خان صاحب کمرے میں تشریف فرما تھے, بڑے مشکل مسائل پیش آ جاتے اور ادب مسائل پیش آتے تھے تو آپ کے خلفاء حضرت صدر الشریعہ حضرت صدر الفاضل عظیم المرتبت یہ ہستیاں وہاں پر موجود ہوتی تو ایک اعلیٰ حضرت کبھی مسئلہ بالکل حل ہونے کے قریب ہوتا, جزیات کے تلاش کے حوالے سے وہ قریب ہوتی تو اعلیٰ حضرت تفصیل فرماتے کتابوں کو بند کرو اور باہر کر دو, کمرے سے باہر نکل جاؤ. اس طرح کی کیفیت بن جاتی ہے. صدر اللہ فاضل کتنی عظیم ہستی ہیں. صدر اللہ فاضل جو آپ پہلے مولانا نام لے رہے تھے, حضرت محدث اعظم پاکستان کا کتنے عظیم بزرگ تھے, ان کی باتیں سنائی. حضرت محدث اعظم پاکستان کے جو استاد ہیں حضرت صدر اللہ فاضل, جو صدر الشریعہ مفتی عمد ریاضی بڑی پائی کے یہ بڑے باشعور لوگ تھے. ان نے کہا کہ اعلیٰ حضرت ایسے مشکل وقت میں دفعہ ان کو فرما دیتے ہیں کہ بات نکلو آج دیکھیں گے. حضرت صدر اللہ فاضل چونکہ سید تھے, انہوں نے کہا کہ ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں دروازے پر, یہ دیکھیں کہ اندر کیا معاملہ ہوتا ہے, کیوں باہر نکال دیتے ہیں. اگر کوئی معاملہ نازک ہوا جس سے اعلیٰ حضرت کی طبیعت پر شاد بھی گزرا, انہیں سید دے کر خاموش ہو جائیں گے. صدر اللہ فاضل کو دروازے پر کھڑا کر دیا تو حضرت صدر اللہ فاضل دروازے کی روشنائی سے دیکھتے ہیں کہ اندر ایک بزرگ آئے اور بزرگ آ کر وہاں پہ تشریف فرما ہوئے. اعلیٰ حضرت ان کی قدم دبانے لگے خدمت کے طور پر اور مسئلے پر گفتگو شروع ہوئی. گفتگو عربی میں ہو رہی تھی لیکن آگے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی ہے. تو جب وہ بزرگ جانے لگے اعلیٰ حضرت نے بڑی آج سے دستخوشی کی اور وہ بزرگ چلے گئے. کمرہ کھولا تو آگے حضرت صدر اللہ فاضل سید نے کی مراد آبادی جو حضرت اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر جن کی تفسیر ہے وہ کھڑے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا جی حضور سید نے. اعلیٰ حضرت خاموش ہو, سارے خلفاء اندر آ گئے. اعلیٰ حضرت سے پوچھنے لگے حضور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن آج ہم نے دیکھ لیا, معاملہ تو وہ تھا جو ہم نے دیکھ لیا, پتہ تو چل گیا. اب آپ بتائیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا, یہ کون تھے جو آئے جن کی آپ نے خدمت کی اور چلے گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا چلو پتہ تمہیں چل گیا کچھ, لیکن اگلی بات بتا دیتا ہوں. دیکھو تمہارے اوپر مشکلات آتی ہیں, تمہیں مسائل مشکل پیش کرواتے ہیں,
حل کروانے کے لیے میرے پاس آتے ہو. میں بھی بندہ ہوں, میرے اوپر بھی مشکل آ جاتی ہے, مجھے بھی کسی کی رہنمائی چاہیے. یہ شہنشاہ بغداد سرکار ہوش وسلم تھے, جب مسائل میں مشکل آتی ہے انہیں یاد کرتا ہوں تو آ جاتے ہیں. ان کی خدمت کا بھی موقع ملتا ہے اور مسائل کو بھی حل فرماتے ہیں. یہ ہے امام احمد رضا بریلوی جن کا سرکار غوث پاک کے ساتھ تعلق ہے. 2 نمبر شانے اور پیر. میں پہلے بھی اس مسجد کے اندر تقریر کر کے گیا, بعض لوگوں کو یہ مسئلہ بڑا تھا کہ یہ سخت باتیں کرتا ہے. میں پکا ٹھکا رضوی ہوں, میرے عقیدے کے اندر لچک نہیں ہے کہ میں کسی بھابی کو بھی ساتھ ملا لوں اور دیوبندی کو بھی ملا لوں. جس نے محسوس کرنا ہے تو کرے. ہم بات حقیقی کرتے ہیں. یہ ہیں جو صحیح بزرگ تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 40 شاہیں, جنہوں نے شیعوں کے ساتھ بھی تعلق بنائے ہوئے ہیں, بھابیوں کے ساتھ بھی بنائے ہوئے ہیں, تعویذ گنڈا کرتے ہیں, لوگوں پہ جادو تعویذ کرتے ہیں, اور آ کر ہماری محفل میں بیٹھ کر ہماری اصلاح کرتے ہیں. بچوں ان 2 نمبر پیروں سے یہ رافضی ہیں اور تمہارے ایمان کی دولت کو لوٹنا چاہتے ہیں, ایمان بچانا چاہتے ہیں امام احمد رضا کے. ہم ان 2 نمبر مولویوں کے بھی حامی نہیں ہیں, نہ ان پیروں کے حامی ہیں. یہ جعلی ہیں اور ہمارے علاقے کے اندر جو صحیح ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں. خطہ کٹھوار بڑا خالی و ذہن لوگ تھے. یہ رافضی طبقہ ہمارے کٹھوار کے اندر آ گیا, اس لیے میری یہ خوش آمدی کی بالکل عادت نہیں ہے. میں حضرت رید احمد کا اس لیے احترام کیا. میرے بزرگ حضرت حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ کا بھی ان کے ساتھ تعلق تھا. وہ خواجہ پیر حسن سبا کے استانے سے مستفید تھے اور ان کا عقیدہ درست ہے, اور جو درست عقائد والے بزرگ ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا افکار اعلیٰ حضرت ہے, اس جگہ پہ اس محفل کا انعقاد مولانا جعفر صاحب کا انعقاد کرنا یہ صرف اور صرف دریا شریف کا فیضان ہے. بس میں بھی اللہ رحمۃ شاد حافظ صاحب کے ساتھ کے سب میں بات کر دوں. اللہ رحمۃ شاد اس محفل کو کہتا ہوں. آپ کی زبان میں بڑی تاثیر ہے, آپ نے اشعار پڑھے, بڑا مزہ آیا, بڑے کھڑ کر بولے, اور میں آپ کو سب نے کہتا ہوں کہ یہ آپ کے مرشد کا یہ آپ پر فیض ہے. بعض اوقات کے ادھر آ کر بندے پہلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے, کبھی نہیں بھٹکنا. یہ تاثیر سلسلہ یا نقشبندیہ کی تاثیر ہے. تو گرامی قدر حضرات, میں آپ کے سامنے یاد کر رہا تھا اعلیٰ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی بہت ہی مرتبت مجاہد ہیں. تو ان کے ساتھ لگنے سے بندے کو برکات کیا نصیب ہوتی ہیں. میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. محترم سامعین حضرات, ایک عالم تھے, انہوں نے ایک عالم حدیث کو سمجھانے کی کوشش کی, سمجھا وہ نہ سمجھا. تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے بریلی میں امام احمد رضا صاحب کے پاس لے کر چلتا ہوں. اس نے بے ادبی کی اعلیٰ حضرت کی. رات کو سویا, المختصر رات کو جب وہ سویا تو اس نے دیکھا کہ دریا کے اس پار جانا ہے تو 2 کشتی سوار ہیں. کہا مجھے بھی لے جاؤ. انہوں نے کہا تو پلید ہے, ساتھ نہیں لے جاتے ہیں. صبح اٹھا پریشان ہوا, خواب کی کچھ تاثیر کب پہ باقی تھی مگر اس نے کہا شاید اتفاق ہے. دوسرے دن ایسا ہوا کہ لمبی لین لگی ہے, خواب میں دیکھتا ہے لوگ مل رہے ہیں, اور دربان کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ چٹھی لیتا ہے. پھر سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ دربان نے کہا حضور سرکار تو جہاں سے اس کمرے میں تشریف فرمائے اور تو اندر نہیں جا سکتا, تو پلید ہے اور تیرے پاس چٹھی بھی نہیں. اس نے کہا میں جانا ہے. اس نے کہا کہ نہیں جا سکتا, یہ 2 شرط ہیں, پاک بھی ہو چٹھی بھی ہو. اس نے کہا میں کیسے پاک ہوں گا؟ انہوں نے کہا ہم سرکار سے پوچھتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ ناپاک ہے, چٹھی بھی اس کے پاس نہیں. تو اس نے کہا سرکار سے پوچھو میں کیسے پاک ہو جاؤں گا اور چٹھی کہاں سے ملے گی؟ حضور نے فرمایا بریلی میں امام احمد رضا کے پاس چلا جاؤ, وہاں پاک ہوگا, چٹھی وہاں سے ملے گی. صبح اٹھا, دل کا دقت آ رہی. اس نے کہا اب یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. 2 دن سے مجھے کہا جا رہا ہے تو پلید ہے اور چٹھی لے کر اب بھی خواب سچی ہے. وہ چلا اور بریلی شریف کی طرف گویا اعلیٰ حضرت اس کا انتظار فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت اسی برکت کے قدموں میں گرا. اعلیٰ حضرت نے اسے اپنے سلسلے میں داخل کیا اور مسکرا کر آپ نے اپنا شجرہ قادریہ نکالا. فرمایا کہ اب میں نے تجھے پاک بھی کر دیا ہے. جو حضور فرما رہے تھے وہ چٹھی یہ ہے, یا الہی نام فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرنے کے لیے خدا کے واسطے, کل فرا کا صدقہ کر غم کو فراتے حسن و شاد, کل اسمپور سے انسان خاک کے واسطے, قادری کر قادری رکھ قادری اٹھا قدر عبدالقادر عبدالماء کے واسطے. یہ ہے اعلیٰ امام رضا. فرمایا یہ میری چٹھی ہے, جو شجرہ قادریہ پڑھے گا یہ اس کی چٹھی ہے اور تجھے میں نے پاک کر دیا ہے. اس شجرے کو پڑھتے رہنا, خدا تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس لیے گرامی قدر اعلیٰ حضرت عظیم برکت کے حوالے سے ہم اس مشن کو زندہ کی. یہ بھی بات میں پیر صاحب کی بارگاہ میں تو درد دل بتا رکھنے والا اس بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضور اس علاقے کے اندر میں نے بندیالی کی کورس جو 16 سال کا ہے, اس حوالے سے میں نے کتابیں ترتیب پڑھا رہا ہوں تو طلباء کو
ساری جو تنظیم المدارس میں نہیں پڑھائی جاتی وہ کتابیں بھی مشکل ابھی پچھلے دن تحفہ نسائے ہماری ختم ہوئی اور آج اگر شیر رحمہ اللہ کے مزار پر جا کر ہم نے اس کی دعا مانگی جو حضرت خواجہ غیاث الفراز کے والد گرامی نے لکھی تھی. تو میں درس نظامی جو کتابیں ہیں پڑھا رہا ہوں بنیادی کتاب کلاسز کے طالب علم جو کردار کے اچھے ہوں اور یہ نہ ہو کہ ہمیں مسجد دے دو اور کبھی ادھر جانے والے اور خدمات کے مقابلے کلاس ایسی کرنا چاہتے میں کہا تم میرے لائق نہیں ہو. اس طرح کے کوئی صحیح طالب علم با کردار پڑھنے والے ہوں تو ہم بحمد اللہ تعالیٰ اعلیٰ عظیم برکت کی جو تعلیمات ہیں مسائل فقہیہ کے حوالے سے وہ ساری کی ترتیب درس نظامی میں بندیانی درس کے حوالے سے تمام علوم اور فنون کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایسے طلباء چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو مسلک اہل سنت تحدید سے اہل سنت و جماعت کی